بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تقسیم جو تھی اس میں 4 قسمیں تھی: خاص، عام، مشترک، معول۔ ان 4 اقسام میں سے پہلی قسم خاص، دوسری قسم عام، ان کی اجرا کو ہم نے مثالوں کے ساتھ پیش کیا۔ خاص کی کتنی قسمیں تھی؟ 3 قسمیں تھی۔ اسی طرح عام کی کتنی قسمیں تھی؟ 2 قسمیں تھی، عام مخصوص منہ البعض اور عام غیر مخصوص منہ البعض۔ ان دونوں قسموں کی اجرا کی تکمیل کے بعد اب ہم تیسری قسم اجرا المشترک کو شروع کر رہے ہیں۔ تو ہم نے مشترک کی تعریف پڑھی تھی، کس طرح پڑھی تھی؟ ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفہ حقائق۔ ما وضع لمعنیین مختلفین، جو 2 مختلف معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو آج ہم مثالیں ذکر کریں گے اور اس میں آپ لوگ بتائے گئے کہ ان میں لفظ مشترک کیا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف ہے العینان تزنیان، ان میں لفظ مشترک کون سا ہے؟ العینان۔ لفظ مشترک کی تعریف کیا ہے؟ ما لمعنیین او لمعان، 2 یا 2 سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو العین کا ایک معنی کیا ہے؟ جاسوس۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ سونا، ہمیش کو پشتے سے ہوتا ہے سرزر۔ اچھا، تیسرا معنی کیا ہے؟ آنکھ۔ یہ لفظ عین جو ہے یہ کیا ہے؟ لفظ مشترک ہے۔ یہ 3 معنی میں اس کے 3 معنی ہے، تینوں معنی میں مشترک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری مثال فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصْوَاكَ، فَقُلْ نَضْرِبْ، اضرب قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ عام ہے، یہ لفظ عام ہے۔ ان کی کتنی معنی ہے؟ نمبر 1 مارنا، ضرب یضرب ضربا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ بمانے بیان کرنا، اضرب بیان کرو، اضرب مارو، اور ایک معنی قسم بھی ہے۔ تو اضرب کیا ہو گیا؟ لفظ مشترک ہو گیا۔ اچھا، مثال نمبر 3 ہم کہتے ہیں رأیت المشتری، رأیت اس میں لفظ عام کیا ہے؟ یہ المشتری جو ہے یہ لفظ عام ہے۔ تو عام وہ ہوتا ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو مشتری کا ایک معنی وہ ہے جو ہم نے کہا ہے کہ جو بائع کو قبول کرے، جو بائع کو جو چیز کو جو شخص کسی شے کو خریدتا ہے اس کو بھی مشتری کہتے ہیں، اور مشتری ایک ستارے کا نام بھی ہے، ایک ستارے کا نام۔ تو یہ وضع لمعنیین ہو گیا، 2 معنوں کے لیے وضع کیا، 2 معنوں میں یہ مشترک ہو گیا۔ اچھا، مثال نمبر 4 رأیت المولا، رأیت اس میں لفظ مشترک کون سا لفظ ہے؟ المولا مشترک ہے۔ اور ہم نے پڑھا ہے جو امام محمد صاحب نے جو مسئلہ متفرق کیا ہے کہ مولا کی 2 قسمیں ہے، 2 معنوں میں مشترک ہے۔ ایک مولا اعلی ہے اور دوسرا مولا اسفل ہے۔ اس کو ہم نے کہا ایک معتق ہے اور دوسرا معتق ہے۔ یہ کون سا مثال تھا؟ مثال نمبر 4۔ ہم کہیں گے مثال نمبر 5 رأیت الجاریہ، اس میں لفظ مشترک کون سا ہے؟ الجاریہ، یہ لفظ مشترک ہے۔ اچھا، مشترک موضع لمعنیین ہوتا ہے، تو یہ کون سے لفظ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ بندی، جاریہ۔ ٹھیک ہے، بندی کو بھی کہا جاتا ہے اور اس طرح جاریہ کشتی کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو لفظ الجاریہ وضع لمعنیین 2 معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مثال نمبر 6 ہاں فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ، ان میں لفظ مشترک کون سا ہے؟ یہ تنکحہ جو ہے یہ لفظ مشترک ہے۔ اچھا، مشترک تو موضع لمعنیین ہوتا ہے، یہ کون سے معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ تنکحہ عقد کے معنی میں بھی آتا ہے اور وطی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ موضع لمعنیین ہو گیا، موضع لمعنیین ہو گیا۔ اچھا، مثال نمبر کون سا ہے؟ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ، ان میں لفظ مشترک کون سا ہے؟ یہ لفظ مثل جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ مشترک ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا
एक माना मिस्ले सूरी है, एक माना मिस्ले और एक मिस्ले मानवी है, एक मिस्ले मानवी है। इस पर एक तफरीह हम इंशाल्लाह कम पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह एक तफरीह हम पढ़ेंगे। तो ये लफ्ज़ मिसल मुश्तरक हो गया और मुश्तरक की तारीफ हमने क्या किया था। तो ये लफ्ज़ मिसल कौन कौन से मानी के लिए वज़ा किया गया। अच्छा, आगे मिसाल क्या है, फतयम्ममू सईदन, इसमें लफ्ज़ खास लफ्ज़ मुश्तरक कौन सा है, ये लफ्ज़ तय्यबा मुश्तरक है। ये कौन कौन से मानी के लिए वज़ा किया है। नंबर 1 त्वाहिर, नंबर 2 हलाल और नंबर 3 मुनबित, 3 और ये मुश्तरक हो गया 3 मानी के लिए। और हमने एक और शिक भी पढ़ी थी, लिमानयैन औ लिमाआनिन मुख्तलिफातिल हक़ाइक़, ये लिमाआनिन। अच्छा, ये तो, और इसके बाद कौन सी मिसाल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम या कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। तो इसमें लफ्ज़ मुश्तरक कौन सा है, ये कुतिबा लफ्ज़ मुश्तरक है। मुश्तरक मौज़ू अलिमानैन होता है। ये कौन कौन से माने के लिए वज़ा किया गया है। नंबर 1 फर्जियत के लिए, लफ्ज़ कुतिबा फर्जियत के माने कि हमने कुतिबा अलैकुम, आप लोगों पर फर्ज किया गया है, फर्ज के माने में भी आता है। और इसी तरह लिखने के माने में भी आता है। किसके माने में आता है, बमाने लिखना, ये भी आता है। आप लोग समझ गए कि नहीं। इसके बाद इंशाल्लाह हम हिज्र मुअव्वल को शुरू करेंगे।